لیکن حضرت ابو ہریرہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں. ان کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, آپ جاتے ہوئے دنیا سے رو رہے ہیں, کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا, وہ سفر اتنا طویل ہے, میرے پاس سامان بہت کم ہے. تمام تعریفیں, ہر طرح کی حمد و ثنا, کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں. اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہوں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. معزز سامعین اور حاضرین, میرے پیارے بھائیوں, میری پاکیزہ مائیں بہنیں بیٹیاں, جو اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق مسجد کو آباد کرنے تشریف لائی ہیں اور میرے بھائی لائے ہیں, اللہ رب العالمین آپ تمام کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے آپ کی تمام بگڑیوں کو آسان فرما دے. میرے بھائیوں, آپ کے سامنے سورہ اعراف 24 نمبر آیت کا آدھا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے, اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب دنیا پہ, دونوں کو دنیا پہ بھیجا تو فرمایا مستقرٌ ومتاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, یہاں مستقل نہیں رہنا, یہاں عارضی سطح پہ رہنا ہے, اور اس دنیا کو تم نے اپنا نہیں سمجھنا. جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو نصیحت کی ہے, اس کو آسان فہم لفظوں کے اندر آپ کو سمجھانے کی میں کوشش یہ کروں کہ مثال کے طور پر آپ اور میں کسی کے گھر میں مہمان چلے جائیں. ہمارا جو میزبان ہے وہ ہمیں جہاں بٹھاتا ہے, جو کھلاتا ہے, وہ کچا کھلائے, پکا کھلائے, گوشت کھلائے, دال کھلائے, جو بھی کھلائے, مہمان اس کا تابع ہوتا ہے. اور مہمان کو وہاں پر رہ کر اس گھر کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. اور ویسے بھی ہر مہمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے, میں یہ جس کے گھر میں آیا ہوں, جو میرا میزبان ہے, یہ ملکیت اس کی ہے. اب جو مہمان ہے وہ وہاں پر اس کے تابع ہوتا ہے, سونے میں, کھڑا ہونے میں, باہر جانے میں, سارے معاملات میں وہ اس اپنے میزبان کے تابع ہوتا ہے. آدم علیہ السلام جو میرے اور آپ کے مشترکہ والد ہیں, جب جنت سے انہیں دنیا میں اتارا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اپنی میزبانی فرمایا کہ میں تمہارا میزبان ہوں, تم میرے مہمان ہو. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہم سب اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ہمارا میزبان ہے اس دنیا میں. جیسے الرحمن الرحیم, یہ جو رحمان ہے یہ عام صیغہ ہے, یعنی دنیا کے اوپر اللہ کا دسترخوان ہے, اللہ یہاں پہ میزبان ہے. لیکن اس دنیا کے دسترخوان کی فضیلت یہ ہے, یہاں پہ اللہ کا دشمن بھی اور اللہ کا فرما بردار بندہ بھی اس دسترخوان سے رات دن جو ہے فائدہ اٹھا رہا. اللہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا, لیکن رحیم جو ہے جنت کے اندر جو دسترخوان ہوگا
اس کے اندر صرف اور صرف اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے، اور وہاں پر اللہ کا دشمن نہیں ہوگا. وہاں اللہ کی میزبانی جو ہوگی وہ دنیا کے دسترخوان سے ڈبل ہوگی. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ چاہے تو اس دسترخوان کو ہم سے چھین لے، اللہ چاہے ہمیں اٹھا دے، کوئی اور مہمان بلا لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آج آپ کے سامنے تھوڑا سا میں عقیدے کے اعتبار سے جو سورۃ بانی اسرائیل جو میں نے اس کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ کا عقیدہ اور عقیدہ توحید کے اوپر آپ کو جمع کیا جائے. میرے پیارے بھائیوں، یہ جو دسترخوان ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کی ہے، اور اس دنیا کے اندر اس دنیا کے دسترخوان نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. اب آپ مثال لے لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو بندے ایک بستی کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور وہاں بستی کے نکر کے اوپر وہاں پوجا ہو رہی تھی، وہاں نبیوں کی بھی تصویریں تھیں، بادب طریقے پہ وہاں رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ یہاں سے جو گزرے گا وہ ان پہ چڑھاوا چڑھائے گا. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہم چڑھاوا چڑھائیں. تو ان مجاوروں نے، گدی نشینوں نے یہ بات کہی کہ آپ اگر اور کچھ نہیں ہے تو آپ مکھی جو ہے ان کے آستانے پہ چڑھاوا چڑھا دیں. ایک آدمی کی عبادت 60-70 سال کی عبادت تھی، نیک آدمی تھا، ولی اللہ بندہ تھا. اس نے 1 منٹ ضائع کرنے کے ساتھ ہی اس نے ایسے کیا تو مکھی اس کے ہاتھ میں آئی اور مکھی اس نے چڑھاوا چڑھا دی. اب دوسرا جو تھا وہ گناہگار زیادہ تھا، نیک کم تھا. اس کا عقیدہ مضبوط تھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ ڈماڈول والا عقیدہ نہیں تھا کہ نزلہ زکام لگا تو کسی آستانے پہ چلے گیا، سر میں درد ہو گیا تو تعویذ والے کے پاس چلے گیا، کوئی اور چکر آئے تو جی جھاڑ پونچھ والے کے پاس پہنچ گیا. ایسا انسان نہیں تھا، گناہگار تھا. لیکن یہ گناہگار کتنا تھا؟ 60-70 سال کا یہ گناہگار تھا. اب اللہ کی میزبانی کو سمجھیں اور ہماری مہمانی کو سمجھانے کا فلسفہ میں سمجھاتا ہوں. اس نے کہا بھائی یہاں پہ تو میری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں اس پہ چڑھاوا چڑھاؤں، سب کچھ اللہ کا ہے. انہوں نے کہا تیرے ساتھی نے مکھی دی ہے، تو بھی مکھی دے دے. کہا مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بھی اللہ کی ہے، یہ بھی میں چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. کہا پھر ہم تیری گردن کو تن سے جدا کر دیں گے. کہا یہ دینا میرے لیے آسان ہے، لیکن مکھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا یہ مجھے منظور نہیں. ذرا عقیدے کو دیکھنا، اور یہ نہ دیکھیں کہ جمعے والے دن ہم آئیں اور مزے لیں اور چلے جائیں. جمعے کا مطلب ہوتا ہے جمعہ پڑھنا. پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کلاس. کلاس کیا ہوتا ہے؟ ہم نے مسجد کے اندر یہ کلاس لگائی، یہ سیکھ کر آئے، یہ نظریہ لے کر آیا کریں. اور اس نظریے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کی گردن اڑا دی. اڑانے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان پہ شک کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، آپ اپنی معصوم زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا 60-70 سال کی عبادت سمیت وہ جہنم کا حقدار ٹھہرایا، کیونکہ اس نے مکھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دی. اور جس نے مکھی اللہ کی مخلوق سمجھی اور ان باغوں کی تصویر اور ان کے آستانوں کو اور ان پہ اس نے چڑھاوا اللہ کی مکھی کو اس نظریے سے نہیں چڑھایا
کہ میں اس میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کی کسی چیز کو غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا یا اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کی نظر و نیاز دینا، یہ اسلام نے حرام قرار دیا۔ گردن اس کی اڑ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ مبارک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے 60-70 سال کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر کے اللہ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ معاملہ کیا تھا؟ ایک مکھی کا تھا، اور اس مکھی کے معاملے پہ ایک نے مکھی دی، چڑھاوا چڑھایا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ 60-70 سال کا اللہ کا ولی، دوست اللہ کا، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا دوست ہے، اللہ نے یہ دیکھا اس نے مکھی کو بھی غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز چڑھائی، غیر اللہ کو اور مجھے آپس میں برابر کر دیا، لہذا اس کی جو ہے تو عبادت کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ میرے بھائیوں، انما الاعمال بالنیات، اللہ کے ہاں عبادت کی زیادہ رکعتوں کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مخلصین لہ الدین، اللہ کے ہاں مخلص اور عبادت کرنے والا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ کی منشا کے مطابق کرے اور اللہ کی شریعت کے مطابق کرے، اگر اس کی تھوڑی عبادت بھی ہے، اللہ رب العالمین کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتے ہیں۔ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کی نیت کے مطابق اللہ قیامت والے دن اس کو اجر ثواب عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جو نام بلند کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اپنے نام کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اور پھر اس نام کی قدر کرنے والے کی کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو راستے میں اللہ کا نام گرا ہوا پڑا ہوا نظر آ جائے، اللہ خود فرما رہا ہے اور اس حدیث کے راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی عقیدت کے ساتھ اس نام کو اٹھاتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اور یہ اپنی حیثیت کے مطابق بلند جگہ میں رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے نام کو اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق اونچی جگہ میں رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے میری جلال کی قسم ہے، میں اس بندے کو جنت میں اپنی حیثیت کے مطابق بلند کر دوں گا۔ اب عقیدہ توحید بھی یہی ہے، جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، اللہ کا وکیل بنتا ہے، اللہ کی وحدانیت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ میرا رب العالمین فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر، مقرب فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر، میرا رب العالمین ایسے بندوں کا جو زمین پہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کی بلندی کا اعلان کرتے ہیں اور جو سنتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسی محفل کا فرشتوں کے اندر نام لے کر کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آپ کو پتا ہے کہ رجب کے اندر لوگوں نے معراج کی رات میں عبادت کی جس کا شریعت اسلامی میں کوئی تصور نہیں، اور اس رات کو لوگوں نے حلوے تقسیم کیے، سارا کچھ کیا۔ ایک مسلمان جو ہے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ ہر جگہ میں استقامت والا ہوتا ہے اور وہ عبادت جو کرتا ہے وہ صرف اللہ کی منشا کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام عقیدہ توحید میں سمجھانے لگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بغیر باپ کے بیٹا دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب تو قوم والوں کے پاس جائے گی
تو جا کر بیٹے کی طرف اشارہ کرنا۔ اب سمجھنے کا معاملہ یہ ہے، سوال کچھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور وہی دے رہے ہیں۔ قوم والوں نے مریم علیہ السلام کو یہ بات کہی، یہ بیٹا کہاں سے آیا، تیرا باپ تیرا خاندان سارا اعلیٰ ہے اور تو نے بدکاری کی ہے۔ مریم علیہ السلام نے بیٹے کی طرف جو ہے اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ۔ اب یہاں پہ جو سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے کہ میری ماں بے گناہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے مطابق یہ کام نہیں کیا۔ کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا نور بھی نہیں ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں اور بھی کچھ نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ۔ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا اور اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے زکوٰۃ کا اور نماز کا مجھے حکم بھی دیتا ہے، میں نے یہ بھی بجا لانی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنا کیا چاہیے تھا کہ میری والدہ بے گناہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کہی؟ کہا کہ میری والدہ سے پہلے انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ عقیدہ کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہاں سے خرابی شروع نہ ہو جائے اور مجھے اللہ کا بندہ تسلیم کرنا اور اس کا رسول تسلیم کرنا، اس کا نبی تسلیم کرنا، لیکن اللہ کا بیٹا تسلیم نہ کرنا، نور من نور اللہ نہ کہنا۔ اب سبحان الذی اسری بعبدی، سبحان الذی، اس کا معنی خالی پاک نہیں ہے پاک ہے، لیکن ہم پاک کہہ کر ہمارے دماغوں کے اندر صرف اتنا آتا ہے اللہ پاک ہے، لیکن اللہ کن چیزوں سے پاک ہے؟ اب سبحان الذی اسری، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ زمین سے پہلے آسمان تک جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، اور آسمان کی جو موٹائی ہے 500 سال کی ہے۔ پھر اسی طرح ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی، اور اس کے درمیان جو خلا ہے یہ 500 سال کا ہے۔ پھر اوپر عرش جو ہے 500 سال کا ہے، پانی ہے 500 سال کا ہے، پھر کرسی 500 سال کی۔ یہ کتنا لمبا سفر ہے، آپ اس سفر کو سمجھ نہیں سکتے۔ سبحان الذی اسری۔ اب مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے جو آپ کو معراج ہوئی، اب میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور میں فلسطین گیا اور فلسطین میں مجاہدین کے ساتھ مل کر میں نے وہاں جہاد کیا، تو آپ اس خواب کا انکار نہیں کریں گے، کیونکہ خواب مجھے بھی آپ کو بھی آ سکتا ہے۔ آپ خواب بیان کریں کہ میں مکہ گیا، احرام باندھا، میں نے طواف کیا رات کو، اور میں نے خواب کے اندر جاگا اور صبح میں پاکستان میں تھا، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے، چونکہ یہ خواب ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو اللہ نے راستہ معراج کرائی، رات کا سفر اسرا رات کو کہتے ہیں، رات کو کہتے ہیں اسرا۔ اسرا کے ساتھ لیلن کا ذکر آیا کہ میں اگر خالی اسرا کہوں اللہ کہتا ہے تو اہل زمین والے کہیں گے پوری رات لگ گئی، لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے؟ کہا لیلن، رات کا بھی کچھ حصہ۔ سفر کتنا ہے؟ 500 سال۔ 500 سال آپ گنیں گے کوئی 50 سال کا سفر بنتا ہے، لیکن لیلن کا ذکر ہے۔ اوپر قرہ زمخریر ہے جہاں انسان جو ہے برف بن جاتا ہے، جہنم ہے۔ اوپر قرہ نار ہے، وہاں سب کچھ بندہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اب لفظ سبحان کو آپ سمجھیں، سبحان الذی اسری۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
معراج کر کے آپ نے یہ بات کہی کہ میں راتوں رات آسمان پہ گیا، عرش پہ گیا، اور وہاں سے میں واپس آیا، اور واپس آ کر میں جب آیا تو جس پانی سے میں وضو کر کے گیا وہ پانی جیسے میں چھوڑ کے گیا تھا وہاں سے بہ رہا تھا، اور کنڈی جو ہل رہی تھی وہاں سے وہ ہل رہی تھی۔ اللہ نے پورے نظام کو جام کر دیا تھا۔ اس بات کے اوپر اعتراض اہل مکہ نے کیا، مشرکین نے کیا کہ راتوں رات نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اوپر قرہ زمخریر ہے اور قرہ نار ہے، اور اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سفر سے پہلے لفظ سبحان کا آغاز کیا۔ سبحان کا معنی خالی پاک نہیں، پاک مٹی بھی ہے، پاک مکہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، پاک پانی بھی ہے۔ میرا رب العالمین پاک کیا ہے؟ میرا رب العالمین کہتا ہے میرا نبی میرا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا نبی میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، میرا نبی بھی میرا شریک نہیں ہے، میں ان سب شریکوں سے پاک ہوں، میں ہر کمیوں سے پاک ہوں، میں قرہ زمخریر سے پاک ہوں، میں لے کر جانے والا وہ ہوں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، راتوں رات لے کر جانے والا اور راتوں رات لے کر واپس آنے والا، وہ ان سب کمیوں سے پاک ہے۔ اب یہی عقیدہ اگر آپ کا بن جائے، میرا بن جائے، اللہ ہر شریکوں سے پاک ہے، اللہ ہر شریکوں سے پاک ہے، اللہ ہر کمیوں سے پاک ہے، اللہ ہر پیغمبر ہیں لیکن رب کا شریک نہیں ہے، فرشتے ہیں رب کا شریک نہیں ہے، پتھر ہیں رب کا شریک نہیں ہے، حجر اسود ہے جنت کا پتھر ہے لیکن میرے رب کا شریک۔ جب یہ عقیدہ بن جائے گا نا، اللہ کی عزت کی قسم میرا رب آپ کو دنیا میں بھی بلند کرے گا اور جنت میں بھی اللہ بلند کرے گا۔ کیوں؟ آپ اللہ کے نام کو بلند کرنے والے ہیں اور اللہ کی توحید کو بلند کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کو بلند کرنے والے، اللہ کی توحید کو بلند کرنے والے، رب کو جدا کرنے والے، مخلوق کو جدا کرنے والے، کیونکہ بادشاہ کا تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں ہے اور پوری کائنات کا نظام میرا رب اپنی قدرت کے ساتھ چلا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان کا آغاز فرمایا۔ پھر الصلاۃ معراج المومنین۔ اب اس بات کو دیکھیں، ایک مومن کی معراج جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ کی 5 وقت میں نماز ہوتی ہے، 5 وقت اللہ سے ڈائریکٹ آپ بات کرتے ہیں، آپ محو گفتگو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی بلندی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اعلان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ہم سفر نہیں، تیری برابری کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، تو ہر کمیوں سے کیا ہے؟ ہر شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ اقرار کرتا ہے۔ آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں ربنا ولک سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی کس نے؟ اللہ نے۔ آپ سجدے میں بات کرتے ہیں۔ اب بات کیا ہے؟ یہ نماز کہاں سے ملی آپ؟ یہ نماز آپ کو ملی معراج کی رات۔ کب ملی؟ معراج کی رات میں یہ نماز ملی، اور نماز بلندی پہ جا کر ملی، زمین پر نہ ملی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومن کی معراج اس کی نماز ہے، نماز کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا ہے اور ڈائریکٹ کوئی واسطہ، کوئی اس کے درمیان ترجمان نہیں ہے، یہ اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ لبیک یا عبدی، کیا کہتا ہے؟ لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا مجھ سے مانگتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اے اللہ تیرے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔
سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک، دیواروں تک، اور دیواروں سے لے کر میدان محشر تک اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، اے اللہ خالی تو رب العالمین ہی نہیں ہے، تو رحمان الرحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، اے اللہ دن قیامت کا تو مالک ہے، اور وہاں پر میں نے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کیا کرنا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب العالمین میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کس سے؟ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اے اللہ اگر مجھے جلا دیا جائے، اے اللہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے، میں پھر بھی تیرے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں مجبور ہو جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، میں نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو یہ پانی کسی اور سے مانگتے ہیں، اس کو مدد نہیں کہا جاتا۔ یہ ضرورت ہے، میں کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے ایک گلاس پانی دیں، یہ وہ والی مدد نہیں ہے۔ یہ انسان اپنی ضرورت کے لیے کسی انسان کو کہہ سکتا ہے، اور زندہ انسان کو انسان دعا کے لیے کہہ سکتا ہے۔ مدد کیا ہے؟ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاؤں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن اس وقت اگر انہیں میں کہوں یا غوث اعظم دستگیر مدد کر، تو میرا رب العالمین کہتا ہے میں تیری عبادت کو ضائع کر دوں گا۔ تو نے میرے مقابلے میں شیخ عبد القادر جیلانی کو جو ہے تو پکارا ہے مدد کے لیے، فوت شدہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ شرک ہے اللہ کی ربوبیت کے اندر، اللہ کی الوہیت کے اندر۔ اب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، تیری ہی کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا۔ قولی عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ مالی عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ نظر و نیاز کس کی؟ اللہ کی۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں گے، ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا کیا ہے؟ میزبان ہے۔ اللہ میزبان کیا کہہ رہا ہے؟ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا کہ میری چیز ہے، میں ان کا مالک ہوں، تم میرے میزبان ہو، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ میری چیز اور جس کا مالک میں ہوں، میں بکرے چھترے کا، چاولوں کا، میں نظر و نیاز کا مالک میں ہوں، اس کائنات میں ہر کچھ میں نے بنایا ہے، اور تمہیں اجازت نہیں ہے میری چیز کو اٹھا کر میرے مقابلے میں کسی غیر کے نام پہ تم نظر و نیاز کرو۔ میرا رب کہتا ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ عقیدہ بنانا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کی عدالت میں جانے سے پہلے انسان کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ، ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ مسلمان یہاں پہ دعا یہ کرتا ہے، یا اللہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ، اور صراط مستقیم پہ قائم رکھ کر اس پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب الصلاۃ معراج المومنین، سارے توجہ کرنا اور اس بات کو سننا، جب اللہ کے نبی یہ سارے فاصلے طے کر کے آسمان تک پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نام ہے محمد صلی اللہ، یہ آپ کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ آپ کی صفات ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی صفات ہے۔ آپ کا ذاتی نام کیا ہے؟ احمد۔ کیا نام ہے؟ احمد۔ یہ آپ کا صفات ہے، لیکن ذاتی نام پر قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے، لیکن آپ کے صفات کے نام پر سورہ محمد 26ویں پارے میں موجود ہے۔ اب آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک درخت ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ درخت کی کیا ہے؟ درخت کی۔ اس کو کاٹا، اس کی لکڑی بنائی،
اس کی کرسی بنائی، اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا۔ پارلیمنٹ میں جب وہ کرسی گئی تو وہ درخت کی صورت میں نہیں تھی، وہ اپنی صفات کی صورت میں تھی۔ کس کی صورت میں تھی؟ صفات کی صورت میں۔ اب درخت کی قیمت اور تھی اور صفات کی قیمت کیا تھی؟ اور تھی۔ اسی درخت کو کاٹ کر اس کا ممبر بنایا جائے، یہ جو ہے عصا، یہ لکڑی کا بنا ہے، اس کو دیکھ کر ہر انسان کہے گا واہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بنا۔ بات ٹھیک ہے یہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ بات کو سمجھنا، ذات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ صفات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ نور ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، نور ہدایت ہے، یہ آپ کی صفات ہے۔ اور آپ کی صفات اور ذات کے اندر میں آج آپ کو فیصلہ کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین لے کر گئے اور جہاں سے نوری مخلوق رک گئی، اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے جس کی صفات نور تھی، اللہ نے فرمایا اور میرے پیغمبر آگے آ۔ میرا نبی جو ہے ذات کے اعتبار سے بشر تھا اور صفات کے اعتبار سے کیا تھا؟ اور جو ذات کے اعتبار سے نور تھا وہ وہاں پہ رک گیا اور صفات والا نور آگے چلا گیا۔ وہاں اللہ رب العالمین نے الصلاۃ معراج المومنین، آپ اس بات کو سمجھیں گے اور آپ کی مرضی ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن آپ کو میں مسئلہ سمجھانا لگا ہوں۔ وہاں سے اللہ رب العالمین نے کتنی نمازیں عطا فرمائی؟ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں عطا فرمائی۔ وہاں سے آتے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا اور فرمایا کہ آپ کی امت جو ہے یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ جب واپس گئے تو 5 رہ گئیں۔ آسمان سے آپ زمین پر اترتے اترتے زمین پر آئے، زمین پر آنے کے ساتھ نمازیں کتنی ہو گئیں؟ کتنی ہو گئی؟ 5۔ یہاں پہ جب نماز پڑھی کتنی پڑھی؟ 5 پڑھی۔ کتنی پڑھی؟ 5 پڑھی۔ یہاں سے واپس جاتے 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 عرش تک پہنچی، جہاں سے 50 نمازیں آئی تھیں، زمین پہ 5 پڑھی، یہاں سے واپس جاتے 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 عرش تک پہنچی۔ میرے رب العالمین نے کہا میرے محبوب میرا وہی قول ہے، میں نے 50 دی تھی زمین سے بڑھ کر میرے عرش تک پہنچی ہیں، میں ان کا اجر وہی 50 نمازوں کا دوں۔ قول میری طرف سے نہیں تبدیل ہوا، قول آپ کی طرف سے تبدیل ہوا۔ یعنی آسمان سے 50 آئیں، زمین تک 50 پہنچی، یہاں سے زمین تک 5 پہنچی، یہاں 5 پڑھ کر واپس جاتے 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 عرش تک پہنچی۔ رب العالمین نے 5 پڑھنے والوں کو 50 کا اجر اور ثواب عطا فرمایا۔ الصلاۃ معراج آپ سارے اور میں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اگر یہ 5 نمازیں پڑھتی ہیں اور یہ واپس جب عرش تک جاتی ہیں تو میرا رب العالمین عرش سے پھر دوبارہ 50 نمازوں کا اجر اور ثواب تمہاری گود میں ڈال دیتا۔ میرے بھائیوں کبھی اس بات پہ غور کیا؟ ہم اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد ہم تجارت کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے اذان کے بعد دکان کو بند ہونا چاہیے، اذان کے بعد دکان کو بند ہونا چاہیے، اور اذان کے بعد تجارت کرنا، اذان کے بعد لین دین کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ لین دین کرنے سے وہ سارا مال حرام ہو جاتا۔ میرے بھائیوں یہ شریعت اسلامی جو ہے اس کے اندر بغاوت کرنا، اس کے اندر ملاوٹ کرنا اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ ہر جمعے پر ہم کہتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے بھائیو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیں خاتم النبیین ہیں یا نہیں؟ سب کا ایمان ہے خاتم النبیین ہیں۔ ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی،
آدم علیہ السلام سے واپس آتے آتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں وہ راستہ بتاتا ہوں جو شفاعت کے لیے تم جاؤ, خاتم المرسلین محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. میرے بھائیوں, اگر علم غیب کوئی جانتا ہوتا اور علم غیب کی گھڑیاں کوئی جانتا ہوتا تو اس کائنات میں اس لائق اگر کوئی ہستی تھی تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی. لیکن اللہ کے نبی سے اللہ نے اعلان کیا کروایا, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان کے اندر علم غیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. جب مخلوق ان کے پاس آئے گی 7 دن 7 راتیں یا 6 دن 7 راتیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, اس وقت اللہ آپ اپنے نبی کے ذہن میں وہ الفاظ نہیں ڈالے گا. یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ کل کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور مدبر کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا مختار کل کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کائنات کی ملکیت جو ہے وہ اللہ کی ہے. اور آپ کے اور میرے پاس اگر کوئی مکان یا کوئی پلاٹ ہے یہ ٹمٹریلی ہے, اس کے ہم ابدی مالک نہیں ہیں. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آپ آیت الکرسی پڑھیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. آپ آیت الکرسی پڑھیں گے, اللہ باذن اللہ کا ذکر آئے گا. اللہ اپنے اذن سے, اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ الفاظ ڈالیں گے اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ پوری کائنات کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ پھر حساب اور کتاب شروع فرمائے گا. میرے بھائیوں, جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے, اور خالی انسانوں کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, بلکہ ایک صحابہ اکرام نے ایک پرندے کو پکڑ لیا تھا, پرندے کے بچوں کو لے لیا تھا. وہ جو ماں تھی پرندوں کی وہ وہاں پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنے پر کرنے لگی. آپ نے صحابی کو بلایا اور بلا کر یہ بات کہی کہ اس ماں کے بچوں کو جو ہے تو چھوڑ دو. اس کا کیا معنی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ایک صحابی رسول ہے, انہوں نے ہرن کو شکار کیا اور اپنے گھر میں باندھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن جس گھر میں باندھی ہوئی تھی اس گھر میں مہمان چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور وہاں پر کیا ہوا, وہ ہرن آئی آپ کے پاس, کچھ اس نے باتیں کی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس آپ کے صحابی نے مجھے شکار کر کے اپنے گھر میں باندھا ہوا ہے اور نہ مجھے ذبح کرتا ہے اور نہ مجھے آزاد کرتا ہے. میرے بچے ہیں, مجھے اجازت دی جائے اور میں ان کو دودھ پلا کے واپس آتی ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا, اے صحابی اس کو آزاد کر. کہا اللہ کے رسول میں نے شکار کے لیے کیا ہے. کہا یہ واپس آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس کو آزاد کیا. وہ کئی بچوں کو دودھ پلا کر اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ایک جانور نے, اور وہ واپس آ گیا. واپس آ کر اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا. میرے بھائیوں, میں نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے وعدہ پہلے اللہ کے ساتھ کیا ہے, اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک, کسی عربی عجمی فرشتے کو, کسی کو ہم شریک نہیں کریں گے. یہ وعدہ کس کی ذات کے ساتھ کیا؟ اور اس وعدے کے اندر ہم قائم نہ رہے. ہم اس کے باوجود غیر اللہ کے دروازوں پہ گئے, ہم نے نظر و نیاز چڑھائی, ہم نے وہاں پر جا کر چڑھاوے چڑھائے, ہم نے اس وعدے کو بھول گئے. دوسرا وعدہ ہم نے کیا محمد رسول اللہ, کہ ہم نے یہ کلمہ پڑھ کے وعدہ اقرار یہ کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں مسلمان بن کر رہوں گا
لیکن آپ کی اطاعت کے اندر رہوں گا، میں کسی کا مقلد نہیں بنوں گا۔ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو میں محمدی سلسلے کے ساتھ جڑوں گا۔ کس سلسلے کے ساتھ؟ محمدی سلسلے کے ساتھ۔ پھر آپ اور میں، ہم اگر احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں تو مجھے یہ بتائیں، کیا میرا اور آپ کا محمدی سلسلہ ہے؟ کیا میں اور آپ محمدی رہے؟ کوئی حملی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی نہ جانے کیا ہے، 1000 سلسلے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے سلسلہ محمدی کو پشت پہ رکھ دیا۔ ہم نے کلمے کی حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کلمہ پڑھ کر ہم نے مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن ہم نے آپ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا میرے صحابہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ قیل ومن ابا، وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون نہیں جائے گا؟ فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے سلسلہ محمدی کو مانا، جس نے اپنے اوپر محمدی رنگ چڑھایا، جس نے اپنا چہرہ محمدی بنایا، جس نے کھانا محمدی بنایا، جس نے نماز محمدی بنائی، جس نے چلنا اوڑھنا بچھونا سونا محمدی بنایا، فرمایا دخل الجنہ، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ۔ وَمَنْ أَصْوَانِي فَقَدْ أَبَا، فرمایا جس نے یہ سارے کام نہ کیے اور جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ جہنم میں گیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جنت کو چاہتے ہو، اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور بغیر حساب کے قیامت والے دن اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو اس کے لیے ایک ہی سلسلہ ہے، وہ آپ نے اپنے اوپر رنگ محمدی چڑھانا پڑے گا۔ اگر سرکاری کرسی پر ہو وہاں انصاف کرو، اگر سرکاری کرسی پر بیٹھ کر اگر تم نے ظلم کا ساتھ دیا، جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنی تہجدیں پڑھ لو، جتنے حج کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ میرے بھائیو، یہاں کتنی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی کے بارے میں فرمایا کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں، ایک سانس لینے کے لیے بیٹھتا ہوں، اور میں اس درخت کے نیچے اپنا تھوڑا سا تھکاوٹ ختم کر کے جب چل دیتا ہوں، اتنی دنیا ہے، اتنی دنیا ہے، اور اگلا سفر جو ہے بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنتی ہونے کا کہا ہے، حالانکہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے اہل بیت جنتی ہیں، اہل بیت کے اندر سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ آتی ہیں، اور میرے نبی کی بیویاں آتی ہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ آتی ہیں، ان کے بعد آپ کی بیٹیوں کے بیٹے اور وہ بیٹیاں آتی ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ جاتے ہوئے دنیا سے رو رہے ہیں، کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا، وہ سفر اتنا طویل ہے، میرے پاس سامان بہت کم ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ ایک بات کہی تھی، زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، رائی کا دانہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس رائی کے دانے سے اس خلا کو پر کیا جائے اور ایک پرندہ مقرر کیا جائے کہ ایک پرندہ ایک دانے کو 1 سال میں اٹھائے، ایک پرندہ ایک دانے کو 1 سال میں اٹھائے، یہ خلا ختم ہو جائے گا، یہ دانے ختم ہو جائیں گے، میری اور آپ کی زندگی اگلی ختم نہیں ہوگی، اتنی لمبی زندگی۔ اس زندگی کے اندر کوئی کام نہیں آئے گا، نہ دوستیاں کام آئیں گی، نہ کوئی اور کام آئے گا۔ کام آئے گا تو کون آئے گا؟ آپ کا عمل صالح کام آئے گا جو دنیا پر کیا۔
جو دنیا پر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو عادل بادشاہ ہوگا، جو عادل بادشاہ ہوگا۔ عدل کرنے والا وہ انسان بھی ہے جو سرکاری کرسی پر بیٹھتا ہے، عدل کرنے والا واپڈا کا وہ افسر بھی ہے جو اس کرسی پر بیٹھ کر رعایا کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور وہ یہ بجلی کو کیسے غلط طریقے پہ استعمال کرتا ہے۔ ایک وہ بھی بادشاہ ہے جو ایک محلے کا اگر چودھری ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ جو اس کی دسترس کے اندر ہیں وہ ان کے ساتھ کیا عمل کرتا ہے۔ اگر اس نے انصاف سے کام لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ ایسا عدل کرنے والا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے نماز پڑھنی آسان ہے، اسی لیے حج کرنا آسان ہے، اسی لیے سارے کام کرنے آسان ہیں، لیکن تقوی اختیار کرنا یہ اتنا مشکل ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، نہ کھانا نہ استعمال کرنا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کھانا بھی اور استعمال بھی کرنا۔ اسی لیے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا کھانا یہ حرام ہے۔ ابھی آگے آج یکم شعبان ہے، 15ویں تاریخ کو آپ کے سامنے آنے والی ہے ایک رات، اور اس رات کے اندر پٹاخے بھی چلیں گے، اس رات کے اندر حلوہ بھی تقسیم ہوگا، اس رات کے اندر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی آج کی رات پتہ گرے گا، اور جناب یہ نیٹ کے اوپر ایسے ہاتھ جڑے ہوں گے، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، غلطی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر میں جو ہے میسج نیٹ پہ کرتا ہوں، اور مجھے یہ بتائیں یہ معافی ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ واللہ العظیم دھوکہ ہے۔ اگر معافی مانگنی ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے جا کر پیدل چل کے اس سے معافی مانگو، کہو مجھے معاف کر دے۔ اور کیا ہے وہ بدعت والی رات جس کا کوئی دین اسلام کے اندر نہیں، اس رات کو حلوہ بھی پکے گا، رات کو جاگیں گے بھی، اور یہ ہوگا کہ آج پتہ گرے گا، پتہ نہیں کس کا پتہ گر گیا، کس کا جڑ گیا، کس کی زندگی باقی ہے، کس نے مرنا ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ میرے ہاتھ کے اندر یہ اللہ کا قرآن ہے، اس رات کی کوئی اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی کہ اس رات کو پتہ گرتا ہے یا کچھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رات بھی ویسی ہے، اس رات کو 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، اور جہنم میں لے کر جانے والا یہ روزہ ہی کافی ہے۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الہ العالمین، جو سننا سنایا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات فوت ہوئے ہیں، اے رب العالمین سب کی قبروں کو منور فرما۔ الہ العالمین، صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرما، اہل بیت کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جتنی علماء حق دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ الہ العالمین، یہ میرے بھائی میری بہنیں تشریف لائی ہیں، اے رب العالمین میں نہیں جانتا، اے اللہ آپ علیم بذات صدور ہیں۔ اے اللہ ان میرے بھائیوں کی جو مشکلاتیں ان کے دل میں ہیں ان کو علم ہے، اے پروردگار عالم تجھے علم ہے۔ اے رب العالمین ان سب کی آپ اپنی شان اور شوکت کے مطابق ان کی مشکلاتوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین آپ بہتر جانتے ہیں ان کی کیا بیماریاں ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ یا اللہ تمام کے بیماروں کو بھی، تمام کے پیاروں کو بھی معاف فرما دے، اور ان کو اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ یہ تاجر بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا ان کی کیا پریشانیاں ہیں،
اے رب العالمین آپ بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات صدور ہیں۔ یا اللہ ان تاجروں کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ میری بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ میں نہیں جانتا ان کے دلوں میں کیا ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اے اللہ ان کی مشکلاتوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ان تمام بھائیوں کی بیٹیاں جو ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے فرما، اے اللہ ان بیٹیوں کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا سے جائے تو ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرما۔ میرے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے اور ہر جمعے پر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے، آپ نے افطاریوں کے لیے قاری صاحب کے پاس آپ نے نام لکھوانا ہے، اور آپ اپنی زکوٰۃ اس مدرسے کے الحمدللہ جو 12 بچے ہیں ان کا جو امتحان ہوا ہے، ان کا رزلٹ اسلام آباد سے آ کر امتحان لیا ہے، قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ بہترین رزلٹ آیا ہے، آپ اپنی زکوٰۃ سے ان کے ساتھ تعامل کیا کریں، اس کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تمام کی مشکلات آسان فرمائے۔ اور یہ نماز جو ہے قاری وسیم صاحب پڑھائیں گے، میرے گلے میں تھوڑا سا درد ہے، جزاک اللہ۔